السلام علیکم دوستو، 16 اگست 2023 جب لاہور سے 71 میل دور جڑاوالا کے مقام پر جلاؤ گراؤ کا ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں پیش کی جانے والی سرکاری رپورٹ کے مطابق جڑاوالا اور اس کے گرد و نواح میں مشتعل ہجوم نے 19 گرجا گھروں اور مسیحی عبادت گاہوں کے علاوہ 86 مکانات کو آگ لگائی اور ان میں توڑ پھوڑ کی، اور میڈیا پر بھی کچھ اسی طرح کی رپورٹیں شائع کی جاتی ہیں۔ میڈیا پر جو بھی رپورٹیں شائع کی گئی ہیں ان سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام مسلمانوں کی جانب سے کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ 76 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسے واقعات نہ ہونے کے برابر دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ بات عیسائیوں کی جانب سے بھی کہی جا چکی ہے، لیکن یہ واقعہ پیش کیوں آیا اور کیا ہے اس کی حقیقت، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، کیا ہوگا اگر آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے گھر سے بھاگو اگر زندگی پیاری ہے تو، کیونکہ گھر ہی انسان کا اصل ٹھکانہ ہوتا ہے اس دنیا میں، اور انسان کی ہر چیز اپنے گھر میں ہی رکھی ہوتی ہے، چاہے وہ قیمتی ہو یا کوئی اور۔ لیکن آپ کو یہ سب چیزیں قربان کرنی پڑ جائیں تو جان سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے انسان سب سے پہلے اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پنجاب کے شہر جڑاوالا کے علاقے میں 16 اگست کی صبح پیش آتا ہے۔ جب لوگ صبح اٹھتے ہیں اپنے گھروں میں تو اپنے گھروں کو خالی کرنے اور بچوں کے ساتھ یہاں سے دور نکلنے کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان کی جان پر بنی ہو تو سامان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ لوگ گھروں سے بچوں سمیت نکلتے ہیں اور اس کے بعد جتنا وہ اپنے گھروں کو چھوڑ سکتے ہیں چھوڑتے ہیں۔ جن کے اپنوں کے گھر قریب ہوتے ہیں وہ ان کا رخ کرتے ہیں، اور جو بے سہارا ہوتے ہیں وہ کھیتوں کا۔ اس کے بعد ایک ہجوم آتا ہے ان کے گھروں کی طرف۔ ہجوم 400 سے 600 کے قریب ہوتا ہے، جس کو پولیس قابو نہیں کر پاتی اور وہ اپنا کام کر کے بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے 16 تاریخ کو بچوں کی زندگیاں اور سامان تھا، ہم نے بھاگ کر جان بچائی اور سامان تباہ ہو گیا۔ یہ کہنا تھا وہاں کے مکینوں کا۔ صورتحال اتنی سنگین ہو جاتی ہے کہ نیم فوجی رینجرز کو تحصیل جڑاوالا میں تنازعات اور امن و امان کی حساس صورتحال کے سلسلے میں تعینات کیا جاتا ہے۔ 16 اگست کی صبح جب مسیحی برادری کی خواتین اور مرد ٹہلنے کے لیے باہر نکلے تو گلی کی نکڑ پر انہوں نے چند اوراق بکھرے ہوئے دیکھے، جن پر سرخ سیاہی سے کچھ تحریر ہوا تھا۔ یہ کوئی عام اوراق نہیں تھے، بلکہ خدا کے آخری کلام اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے مقدس اوراق تھے۔ ان اوراق پر گستاخانہ مواد تحریر تھا اور ساتھ میں 2 لوگوں کی تصاویر، ان کے نام، ٹیلی فون نمبر اور پتے درج تھے، جس کا مطلب اوراق کو دیکھنے والوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ان کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے فوراً اپنے گھروں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور باقی مسیحیوں سے بھی گھروں کو چھوڑنے کا کہا۔ پاکستان میں قرآنی نسخوں کی گستاخی پر قانون موجود ہے، اور جب لوگ احتجاج کے لیے جمع ہو رہے تھے تو انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر تحصیل جڑاوالا سے مطالبہ کیا تھا کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے، پوچھ گچھ بھی کی جائے اور ان پر قانونی کارروائی کی جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا کا تعلق بھی مسیحی برادری سے تھا اور ان کو واقعے کا علم ہونے کے باوجود
جب ملزمان باقی مسیحیوں کے ساتھ بھاگ گئے تو لوگوں کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہ ہوئی اور لوگ جذبات میں آ گئے اور چرچ جلائے گئے، مسیحی آبادی میں توڑ پھوڑ کی گئی، ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کے سامان کو نقصان پہنچایا گیا، جو کہ سراسر اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جن لوگوں نے مسیحی علاقوں میں توڑ پھوڑ کی ہے ان کی گرفتاریاں جاری ہیں اور ان پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہجوم اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ جڑانوالہ کی پولیس کے لیے لوگوں کو قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا، پولیس ایک جگہ پر لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ دوسری جگہ جلاؤ گھیراؤ شروع ہو گیا ہے۔ کئی مقامات پر مشتعل ہجوم اتنے بڑے تھے کہ پولیس موجود تھی مگر بے بس تھی۔ رات گئے تک کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں چلتی رہیں، تاہم دیگر شہروں سے مزید نفری آنے کے بعد پولیس حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن تب تک بڑی دیر ہو چکی تھی اور جڑانوالہ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ کاروبار منجمد ہو چکے تھے اور لوگ انتہائی پریشان تھے جن پر گستاخی کا الزام تھا۔ محلے میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ محلے والے ان تصاویر میں موجود باپ بیٹے کو جانتے اور پہچانتے تھے اچھی طرح سے۔ محلے والوں نے بتایا کہ جن افراد پر گستاخی کا الزام تھا لگ بھگ 7 بجے کے قریب ان کے ایک بھائی فیکٹری سے کام ختم کر کے واپس گھر لوٹ رہے تھے۔ جب لوگوں نے گلی کے نکڑ پر ان کو روک کر اوراق دکھائے، انہوں نے بھی لاتعلقی اور حیرانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے چند اوراق لوگوں سے لیے اور اپنے والد اور بھائی کو دکھانے کے لیے گھر لے گئے۔ ان کے بھائی اور والد اس وقت سو رہے تھے جب انہوں نے دونوں کو اٹھا کر اوراق دکھائے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ ان دونوں باپ بیٹے نے بھی لاتعلقی کا اظہار کیا۔ وہ تینوں یہاں ہمارے پاس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ دوسری طرف بھی کچھ اسی طرح کا سامان ہے۔ جن لوگوں کو ہجوم کا نام دیا گیا ہے وہ بھی وہاں کے نہیں تھے۔ ہجوم باہر سے تھا اور نامعلوم افراد تھے۔ جن لوگوں پر الزام تھا گستاخی کا وہ سو رہے تھے جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ایسی حرکت کرنے والے کبھی بھی اپنا نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر نشانی کے طور پر نہیں چھوڑتے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق اس کہانی سے 2 نتیجے اخذ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ گستاخی جان بوجھ کر مسیحی لوگوں نے کی ہے، اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ اور سب نے منصوبے کے تحت گستاخی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا کے کلام اور مقدس کتاب قرآن پاک کی گستاخی ہوئی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ گستاخی چاہے جس نے بھی کی ہے، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں۔ سویڈن کے واقعے کے بعد مسلمان اس واقعے کی بھرپور مذمت اور پرامن احتجاج کرنے کا حق رکھتے تھے۔ سازش ہوئی ہے یا جان بوجھ کر آیا تصاویر والے افراد نے گستاخانہ کام کیا ہے، اصل بات تک پہنچنا اسلامی تعلیمات اور قانون پاکستان کے تحت سزا دینا حکومت وقت کا کام ہے، نہ کہ عام مسلمانوں کا۔ لیکن جو رد عمل دیا گیا ہے وہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور مسیحی برادری کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ جن 2 افراد پر الزام ہے انہوں نے ہی غلط کام کیا ہے، تب بھی سزا صرف انہی 2 افراد کو ملنی چاہیے تھی، نہ کہ باقی مسیحی برادری کو، کیونکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بھی انسان اور اللہ کے بندے ہیں۔ وہی اللہ جس کا فرمان ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ پاکستان علماء کونسل کی جانب سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت مسیحی برادری کے نقصان کا ازالہ کرے، جبکہ 17 اگست کو ایک اجلاس کے دوران نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جڑانوالہ میں سرکاری املاک اور مسیحی برادری کی املاک کی بحالی کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی اور اس میں اگلے 3 سے 4 روز لگیں گے۔ دوستو، یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔